جناب عامر بن عامر بجلی یعنی ابو اسد محمد بن عمرو کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وضو کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے وضو کیا کرتے تھے، جبکہ ہم ایک ہی وضو سے کئی نمازیں پڑھ لیا کرتے تھے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 171۔ جناب سلیمان بن بریدہ رحمہ اللہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ والے دن 5 نمازیں ایک ہی وضو سے ادا فرمائی اور آپ نے اپنے موضوع پر مسح بھی کیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میں نے دیکھا ہے کہ آج آپ نے ایک ایسا کام کیا ہے جو پہلے نہ کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا، میں نے جان بوجھ کر ایسے کیا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 172۔ جناب قتادہ بن دعامہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، مگر اس نے اپنے پاؤں پر ناخن بھر جگہ خشک چھوڑ دی تھی، یعنی دھوئی نہ تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واپس جاؤ اور اچھی طرح وضو کرو۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث جریر بن حازم سے معروف نہیں ہے، اسے اکیلے ابن وہب ہی نے بیان کیا ہے، اور یہ روایت بسند معقل بن عبید اللہ جزری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مذکورہ بالا کی مانند مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واپس جاؤ اور اچھی طرح وضو کرو۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 173۔ جناب حسن بصری نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قتادہ کی روایت کے ہم معنی بیان کیا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 174۔ خالد ابن معدان ایک صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز پڑھتے دیکھا، جبکہ اس کے پاؤں میں درہم برابر جگہ خشک رہ گئی تھی، اسے پانی نہیں پہنچا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وضو اور نماز کے اعادے کا حکم دیا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 175۔ جناب عباد بن تمیم اپنے چچا حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی گئی کہ ایک شخص دوران نماز میں پیٹ میں کچھ حرکت محسوس کرتا ہے اور اسے خیال آتا ہے کہ شاید ہوا نکلی ہے، تو آپ نے فرمایا نماز چھوڑ کر نہ جائے حتیٰ کہ ہوا نکلنے کی آواز سنے یا بو محسوس کرے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 176۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز میں ہو اور اپنی دبر میں کوئی حرکت محسوس کرے، آیا ہوا خارج ہوئی ہے یا نہیں، اور اسے شبہ ہو گیا ہو تو وہ نماز چھوڑ کر نہ جائے حتیٰ کہ آواز سنے یا بو محسوس کرے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 177۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ان کا بوسہ لیا اور وضو نہیں کیا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث مرسل ہے، یعنی ابراہیم تیمی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین راوی محذوف ہے، اور ابراہیم تیمی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ سنا نہیں ہے، اور فریابی وغیرہ نے ایسے ہی غیر موصول بیان کیا ہے۔ اور امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ابراہیم تیمی 40 سال کے نہیں ہوئے تھے کہ وفات پا گئے، ان کی کنیت ابو اسما تھی۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 178۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اپنی کسی بیوی کا بوسہ لیا اور نماز کے لیے تشریف لے گئے اور وضو نہیں کیا۔ عروہ بن زبیر کہتے ہیں یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے تھے۔ میں نے کہا یہ آپ ہی ہوں گی، تو وہ ہنس دی۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں زائدہ اور عبد الحمید حمانی نے سلیمان اعمش سے ایسے ہی روایت کیا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 179۔ ابراہیم بن مخلد کی سند سے اعمش سے منقول ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھیوں نے عروہ مزنی سے روایت کیا
وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث روایت کرتے ہیں۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ یحییٰ بن سعید القطان نے ایک شخص سے کہا، میری طرف سے یہ بات بیان کرو کہ اعمش کی حبیب سے یہ روایت اور اسی سند سے مسئلہ استحاضہ میری طرف سے یہ بات بیان کرو کہ اعمش کی حبیب سے یہ روایت اور اسی سند سے مسئلہ استحاضہ والی روایت جس میں ہے کہ استحاضہ والی عورت ہر نماز کے لیے وضو کرے۔ یحییٰ نے کہا کہ میری طرف سے یہ بیان کرو کہ یہ دونوں حدیثیں نہ ہونے کے برابر یعنی ضعیف ہیں۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سفیان ثوری سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ ہمیں حبیب نے جو روایت بیان کی ہیں وہ سب عروہ مزنی ہی سے روایت ہوئی ہے، عروہ بن زبیر سے کچھ بیان نہیں کیا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حمزہ زیات نے حبیب سے، انہوں نے عروہ بن زبیر سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے اور یہ سند صحیح ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 180۔